بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک، اس مہینے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر نیک عمل کا 70 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیتا ہوں۔ اس مہینے میں جس آدمی نے فرائض کی ادائیگی کی تو اللہ پاک اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس مہینے میں جس نے نوافل ادا کیے تو اللہ پاک اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، روزے دار کو روزہ افطار کروانا اور غریب محتاجوں کی مدد کرنا، ان سارے اعمال کا ثواب اللہ پاک 70 گنا بڑھا دیتے ہیں بنسبت جو عام مہینوں میں ہم یہ نیک کام کرتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں میں ان کو قید کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں بنسبت دوسرے مہینوں کے گناہ بہت کم ہوتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے ایک ایسی رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اگر کسی آدمی نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رات بھر عبادت کی تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے اس چیز کا کہ اس رات میں اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جس آدمی نے غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ ذکر ذکار کیا، قرآن پاک پڑھا، نوافل ادا کیے، سحری کی اور فجر کی نماز پڑھی اور طلوع آفتاب تک ذکر ذکار میں رہا تو سمجھ لو اس نے مسلسل ہزاروں مہینوں میں ایسا عمل کیا ہے۔ ہزاروں مہینوں میں ایسا عمل کیا ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام نہیں کیا، اتنا ثواب ہے۔ تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے لیے اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسی مہینے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے 3 حصوں میں اس مہینے کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ رحمت ہے۔ اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، صبح شام رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دن رات عبادت کریں، اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں۔ اور دوسرا جو عشرہ ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ جتنے بھی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں ان ساروں کی معافی مانگ لینی چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، صدقہ کریں، روزہ افطار کروائیں۔ تو تیسرا جو عشرہ ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر بھی رکھی گئی ہے، طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اس کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے رات کو جاگنے کا، نوافل پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اور جہنم سے نجات کی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اس آگ سے بچا لے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اللہ پاک اس دھوئیں سے محفوظ رکھے جو دوزخ کی آگ کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہے۔
تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ انعام رکھا ہے، یہ آفر لگا دی ہے اس مہینے میں کہ اس مہینے میں جو عبادت کریں گے اللہ پاک ان کو 70 گنا زیادہ ثواب دیں گے۔ جیسے ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں لکھا ہو کہ اگر آپ گھی کا ایک ڈبہ خریدیں گے اس کے ساتھ 70 فری دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی وہ خریدے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ خریدے۔ ادھار لے کے بھی آدمی وہ ڈبہ خریدیں گے کیونکہ اس کے ساتھ 70 فری مل رہے ہیں۔ تو یہ بونس ہے ہمارے لیے، اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ انعام رکھا ہے ایک مہینہ سال میں، اور اس میں اللہ پاک نے ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ تو اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، اپنے لیے اللہ کی رحمتیں نہ حاصل کر سکیں، دوزخ سے نجات نہ پا سکیں، تو ہم سے زیادہ بدقسمت اور بد نصیب کون ہوگا؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر ذکار کریں، اللہ پاک کی طرف متوجہ رہیں، تراویح کا اہتمام کریں، فجر کی نماز پڑھیں، باجماعت جا کے پڑھیں۔ ویسے بھی نماز کا بہت فضیلت نماز کی بتائی جاتی ہے، اور مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اور رمضان کے مہینے میں پھر اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر میری کوئی بات غلط لگ گئی ہو آپ کو، یا بری لگ گئی ہو، یا میرے بیان کرنے میں کوئی فرق رہ گیا ہو، تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس میں حدیثیں بھی ملیں گی، وظائف بھی ملیں گے، سیرت نبی ملے گی، اور بھی واقعات ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔